بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الطریقۃ العصریہ پڑھیں گے۔ الدرس السادس والثلاثون، 36واں سبق الاملا۔ آج کے سبق میں املا ہے۔ املا کا معنی ہوتا ہے لکھوانا۔ تو آپ کو پتہ ہے املا ہر 4-5 سبق کے بعد آتا ہے تاکہ آپ کو الفاظ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنا بھی آ جائے۔ تو الاملا، پہلے المفردات ہے، الگ الگ الفاظ ہے، سارے الگ الگ ہے، اور پھر آگے الجمل، جملے آ رہے ہیں، دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ جڑے ہوئے ہیں۔ تو مفردات الگ الگ الفاظ۔ مفردات کا یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے علم النحو میں پڑھا ہے کہ مفرد وہ لفظ ہے جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بعض الفاظ ایسے ہیں جو مفرد نہیں ہے، جو پورا جملہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اغلقت، اس کا معنی ہے میں نے بند کیا، تو اغلق فعل ہے، یہ تو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، پورا جملہ ہے۔ اسی طرح حفظت، یہ بھی پورا جملہ ہے، یدعو، یہ بھی پورا جملہ ہے، فہمت، یہ بھی پورا جملہ، اشم، اتکلم، اذوق، افہم، ارى، شممت، تکلم، قطف، ذقت، یہ جو الفاظ ہے تو یہ مفرد نہیں ہے، پورا جملہ ہے۔ تو مفردات کا معنی یہاں پر ہے الگ الگ الفاظ، ورنہ اس کے اندر بھی الفاظ ہیں جو پورا جملہ ہے، مفرد نہیں ہے۔ الجمل، جملے، اب یہ پورے جملے آ رہے ہیں، یعنی ملے ہوئے الفاظ۔ الآن، یہ آپ نے لکھنا ہے، الآن کا معنی ہے ابھی، یہ آپ نے لکھنا بھی ہے، میں پڑھا رہا ہوں لیکن آپ نے لکھنا بھی ہے ساتھ ساتھ۔ الظرف، آپ کو پتہ ہے لفافے کو کہتے ہیں۔ اغلقت، میں نے بند کیا۔ اب کیسے لکھا جاتا ہے تو وہ صورت آپ یاد کریں اور اس کو آپ زبانی لکھیں۔ ان الفاظ کو آپ نے زبانی لکھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آ جائے۔ صندوق البرید، لیٹر باکس، صندوق البرید۔ یدعو، وہ دعا کرتا ہے یا وہ بلاتا ہے۔ العنوان، پتہ کو کہتے ہیں۔ حفظ، تو میں نے یاد کیا۔ محفظۃ، بستہ۔ فہم، تو میں سمجھ گیا۔ اشم، میں سونگھتا ہوں۔ اتکلم، میں بولتا ہوں۔ اذوق، میں چکھتا ہوں۔ افہم، میں سمجھتا ہوں۔ ارى، میں دیکھتا ہوں۔ شممت، میں نے سونگھا۔ تکلم، اس نے بات کی۔ قطف، اس نے توڑا۔ ذقت، میں نے چکھا۔ عطر الورد، گلاب کا عطر۔ الزمیلات، سہیلیاں، زمیلتن کی جمع ہے۔ الجمل، اب جملے آ گئے، ملے جلے الفاظ۔ اخذت، میں نے لیا۔ القرآن الکریم، قرآن کریم۔ اخذت القرآن الکریم، میں نے قرآن کریم لیا۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے، معنی بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اور ان الفاظ کو، ان جملوں کو آپ نے زبانی لکھنا ہے۔ تو اخذ فعل ہے، یہ تو ضمیر فاعل ہے، اور آگے القرآن الکریم موصوف صفت مل کر مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر زبر آ رہے۔ القرآن الکریم، وقرأتہ، اور اسے پڑھا، میں نے قرآن کریم لیا، وقرأتہ، اور اس کو پڑھا۔ وفہمت معناہ، اور میں سمجھ گیا اس کا معنی، میں اس کا معنی سمجھ گیا۔ وَأَعْمَلُ بِهِ، اور میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ خالد، خالد، کتب، اس نے لکھا۔ رسالتاً، ایک خط، الی والدہ، اپنے والد کی طرف۔ وقال له، اور اس کو کہا، خالد نے اپنے والد کو خط لکھا اور اس کو کہا، انا ازورکم، میں تمہاری زیارت کروں گا، فی شعبان، شعبان کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ فی شعبان، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فی حرف جر ہے، یہ تو اسم کے آخر میں زیر دیتے، تو شعبانی تو نہیں آئے، تو آیا شعبان۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شعبان غیر منصرف ہے، ایک تو اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے، اور ایک خاص مہینے کا نام ہے، معرفہ ہے، تو دو سبب آ گئے، تو یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف آپ کو پتہ ہے جس میں اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب پائے جاتے ہیں، یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔
تو میں تمہاری زیارت کروں گا شعبان کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ دخلت الطفلۃ الی البستان، بچی داخل ہوئی باغ کی طرف۔ دخلا دخلو دخلت، یہ تا ساکن ہے دخلت، لیکن جب آگے ملائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے ساکن کو جب آگے ملایا جاتا ہے تو اس کو زیر دیا جاتا ہے۔ تو دخلت ایک لفظ ہے دخلتی، دخلتی کا معنی تو ایک عورت داخل ہوئی، یہ دخلتی نہیں ہے بلکہ یہ ہے دخلت۔ دخلا دخلو دخلت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، لیکن تا ساکن ہے، جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو پھر زیر دیتے ہیں۔ دخلت الطفلۃ، بچی داخل ہوئی، تو دخلت فعل، الطفلۃ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آیا۔ الی البستانی، باغ کی طرف، بستانی کے نیچے زیر آیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے شروع میں الی حرف جر داخل ہے اور حروف جر آپ کو پتہ ہے اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں۔ ومشت، اور وہ چلی فی البستانی، باغ میں۔ یہاں بھی دیکھو فی البستانی نون کے آخر میں زیر آ رہا ہے کیونکہ فی حرف جر ہے جو اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں۔ ورأت الاشجار، اور اس نے دیکھا درختوں کو۔ رأى، پھر آگے رأت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، رأت تا ساکن ہے لیکن آگے ملایا تو تا کو کیا دے دیا؟ زیر دے دیا، کیونکہ ساکن کو جب آگے ملاتے تو اس کو زیر دیتے۔ وَرَأَتِ الْأَشْجَارَ، اور اس نے دیکھا درختوں کو۔ وَشَمَّتِ الْأَزْهَارَ، اور اس نے سونگا پھولوں کو۔ ازہار زہرتن کی جمع ہے۔ شمت تا ساکن تھی، آگے ملایا تو زیر دے دیا۔ ثم جلست، پھر وہ بیٹی، بچی باغ میں داخل ہوئی اور وہ باغ میں دوڑی اور اس نے دیکھا درختوں کو اور اس نے سونگا پھولوں کو۔ ثم جلست، پھر وہ بچی بیٹی، اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو بچی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ثم جلست، پھر وہ بچی بیٹی، تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے۔ تحت مضاف ہے، شجرۃ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے مجرور ہوتا ہے اس لیے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، شجرۃ۔ وسمعت الاصوات الجمیلۃ للطیور، اور اس نے سنی خوبصورت آوازیں، للطیور پرندوں کے، اور اس نے خوبصورت آوازیں سنی پرندوں کے۔ الاصوات جمع ہے صوتن کی، یہ موصوف ہے، اور آگے الجمیلۃ یہ صفت ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ موصوف تو جمع ہے اور صفت واحد مؤنث ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ موصوف عربی کے معلم میں آپ پڑھ چکے کہ موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے، تو اس لیے اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آ گئی۔ اور اس نے سنی خوبصورت آوازیں، للطیور پرندوں کے۔ تو یہ سمعت فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے جو بچی کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور آگے الاصوات الجمیلۃ موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اس لیے ان دونوں کے اوپر زبر آ رہے ہیں، اصواتا اور جمیلۃ، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے، عربی کے معلم میں پڑھ چکے ہو۔ سالم تلمیذ مجتہد، سالم ایک محنتی شاگرد ہے، تو تلمیذ موصوف ہے اور مجتہد اس کی صفت ہے۔ سالم ایک محنتی شاگرد ہے، ایک کا ترجمہ میں کہاں سے کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ تلمیذ مجتہد یہ نکرہ ہے، اور آپ نے عربی کے معلم میں پڑھ لیا تھا کہ نکرہ کے ترجمے میں ایک، کوئی ایک یا کچھ کے الفاظ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو سالم ایک محنتی شاگرد ہے۔ یدرس وہ پڑھتا ہے، فی المدرسۃ مدرسہ میں، ویجتہد اور وہ محنت کرتا ہے، ہوا وہ یفہم سمجھتا ہے، العربیۃ عربی زبان، ویقرأ العربیۃ اور وہ پڑھتا ہے عربی، ویکتب العربیۃ ویتکلم اور وہ عربی لکھتا ہے، اور ویتکلم العربیۃ اور عربی بولتا ہے۔ یحبہ اساتذتہ وزملاؤہ، یحبہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اساتذتہ اس کے اساتذہ، وزملاؤہ اور اس کے دوست، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں یعنی سالم کے ساتھ۔ یحبہ ضمیر سالم کی طرف لوٹ رہے،
اس سالم کو پسند کرتے ہیں اس کے اساتذہ اور اس کے دوست. تو یہ ہو ضمیر مفعول مقدم ہے اور آگے اساتذتہ و زملاؤہ یہ مضاف مضاف نے لے کر اور معطوف علیہ معطوف مل کر یہ فاعل بن جائے گا یحب فعل کے لیے. جمیلۃ تلمیذۃ مجتہدۃ ایضا جمیلہ بھی ایک محنتی شاگردہ ہے. تذهب وہ جاتی ہے الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، و تسلم اور وہ سلام کرتی ہے علی المعلمۃ استانی پر، و زمیلات اور سہیلیوں پر، اپنی استانی پر اور اپنی سہیلیوں پر سلام کرتی ہے. و تخدم امہا اور وہ خدمت کرتی ہے اپنی ماں کی، فی البیت گھر میں. و تحب اخوتہا و اخواتہا اور وہ محبت کرتی ہے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے. تحب فعل اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے جو جمیلہ کی طرف لوٹ رہی ہے. آگے اخوتہا و اخواتہا یہ معطوف معطوف علیہ مل کر مفعول بھی اور مفعول بھی منصوب ہوتے ہیں. اخوتہ کے اوپر اسی لیے زبر آیا کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اخوات یہ تو مفعول بھی ہے، مفعول بھی تو منصوب ہوتے تو اس کے نیچے تو زیر آ رہے ہیں. و اخواتہا تو آپ کو پتہ ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے اور آپ 16 اقسام میں پڑھ چکے ہو کہ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے نصب اور جر دونوں کسرے کے ساتھ آتے ہیں. ہن مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات آپ پڑھ چکے، تو اس لیے نصب کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے 16 اقسام میں. قواعد الاملاء املاء کے قواعد. التاء المفتوحہ التاء المفتوحہ لمبی تا یاد رکھنا. التاء المفتوحہ اس کو التاء الطویلہ بھی کہتے ہیں، اسی طرح التاء المبسوطہ بھی کہتے ہیں. یہ تائے مربوطہ کی ضد ہے، مربوطہ، کیونکہ تائے مربوطہ وہ گولتا ہوتی ہے، وہ وقف کے حالت میں ہا بن جاتی ہے، اور یہ تائے مفتوحہ لمبی تا ہوتی ہے، اس پر وقف کرے یا وصل کرے تا ہی پڑھیں گے. تو التاء المفتوحہ لمبی تا وہ تا جو فعل کے آخر میں آئے، چاہے اس کا ما قبل ساکن ہو یا متحرک، اس سے پہلے ساکن ہو یا متحرک ہو. جیسے فہمت، علمت، سمعت، فہیمت، علیمت، سمعت. کبھی فہمت میں دیکھو تا سے پہلے ساکن ہے اور آگے فہیمت علیمت یہاں تا سے پہلے متحرک ہے. نمبر 2 وہ تا جو فعل کے آخر میں ہو اور اصلی ہو، جو تا فعل کے آخر میں اور اصلی ہو. جیسے ثبتا دیکھو تا آخر میں آ رہے، یثبتو، سکتا یسکتو، بات یبیت، مات یموت. یہ تا جو آخر میں آ رہا ہے یہ اصلی ہے، زائد نہیں ہے. اوپر فہمتو اصل حروف فا ہا میم میں یہ تا زائد ہے، لیکن نیچے والا یہ تا اصلی ہے، فعل کے آخر میں آ رہا ہے اور اصلی ہے. نمبر 3 جمع مؤنث سالم کی تا یہ بھی تا مفتوحہ ہے، جیسے مؤمنات، طالبات، صالحات، قانتات، عابدات، یہ سارے جمع مؤنث سالم کی تا. نمبر 4 وہ تا جو مفرد اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلا لفظ مفتوح نہ ہو. جیسے زیتون دیکھو مفرد لفظ ہے، تیل کو کہتے ہیں زیتون، اور اس سے پہلے لفظ مفتوح نہیں ہے بلکہ یا ہے وہ ساکن ہے زیتون. اسی طرح ثابتون یہاں بھی تا سے پہلا لفظ مفتوح نہیں ہے بلکہ با کے نیچے زیر آ رہا ہے ثابتون. اسی طرح تفاوتون یہاں بھی تا سے پہلے پیش آ رہا ہے، مفتوح نہیں ہے بلکہ مضموم ہے. ان تمام صورتوں میں تا لمبی شکل میں لکھی جائے گی. معانی الکلمات کلمات کے معانی. افہمو میں سمجھتا ہوں، یدعو بلاتا ہے دعا کرتا ہے، ارا میں دیکھتا ہوں، اقطف میں توڑتا ہوں، رأیت میں نے دیکھا، ازور میں زیارت کروں گا، اعمل میں عمل کرتا ہوں یا عمل کروں گا، یحب محبت کرتا ہے، تخدم خدمت کرتی ہے، یدرس پڑھتا ہے، بات اس نے رات گزاری، ثبت وہ ثابت ہوا، سکت وہ چپ ہوا خاموش ہوا، ماتا وہ مر گیا، تفاوت فرق کا ہونا، زیتون تیل، الآن اب، افہم سمجھو، معنی اصوات صوتوں کی جمع آوازیں، طیور پرندے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.